پاک افغان سرحدی انتظامات اور افغان عمل میں حالیہ پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق بھی شریک تھے۔ امریکی نمائندوں نے افغان عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک اہم خبر سے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد کی ملاقات۔ کمانڈر ریزولیٹ سپورٹ مشن جنرل آسٹن بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کے امن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک افغان سرحدی انتظامات اور افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق بھی شریک تھے۔ امریکی نمائندوں نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو بھی سراہا۔ آپ کو بتائیں کہ کمانڈر ریزولیٹ مشن پر بھی زیر غور کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد کی ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کے امن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک افغان سرحدی انتظامات اور افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کیا کہتی ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم عوام کو موجودہ حکمرانوں سے نجات دلائیں گی۔ نواز شریف نے پہلے تمام بار سینے پر برداشت کیے، اب کارکنان کی باری ہے۔ جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو مریم کو اپنی صف میں پہلے کھڑا دیکھیں گے۔ کارکنوں کا جذبہ دیکھ کر یقین ہو چکا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک کامیاب ہو چکی ہے۔ کارکن وعدہ کریں کہ جمہوریت، آئین اور قانون کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ لاہور میں نون لیگ کے مشاورتی اجلاس سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا، آئین اور قانون کی بات کریں تو غداری کے مقدمات بنتے ہیں۔ آپ کے حلقوں میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی، اور وہ دھاندلی 3 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جو دھاندلی آپ اس کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس میں چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے، اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے، کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں۔ اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابع دار ہے۔ اور جب تابع داروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے، پاکستان کے اندر جو انتقام ہے، پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بالکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، جو کہ سسپینڈ ہوئے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں، آپ کی جنگ لڑتے ہیں، پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے، نیب نے کل کہا کہ ہم ڈھول بجا کے اعلانات کریں گے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ۔ تمہیں اتنا شوق ہے ڈھول بجانے کا تو ضرور بجاؤ، لیکن جب تم ڈھول بجاؤ گے تو آواز ڈھول کی نہیں آئے گی، آواز ارشد ملک کی گواہی کی آئے گی۔ دوسری جانب معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے مفرور ہیں، دھاندلی کے سہارے ہمیشہ اقتدار میں آنے والے ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو لوٹ کر ووٹ کی عزت پامال کی گئی، نعرے لگانے والے آج مفرور ہیں۔ بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، فیول ایڈجسٹمنٹ ہر ماہ تیل کی قیمت کے حساب سے کی جاتی ہے۔ نون لیگ کے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولنے کی ایک اور قسط دیکھنے کو ملی۔ پاکستان کے دیرینہ دوست ملک چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم عمران خان سے اس عزم کا اظہار کیا کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، دونوں ملکوں کی دوستی قائم رہے گی۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے خط میں وزیر اعظم عمران خان کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ ہماری پاکستان کے ساتھ مثالی دوستی ہے، دونوں ممالک کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے، کورونا کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مثالی تعاون دیکھنے کو ملے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کی دوستی دن بدن مضبوط ہو رہی ہے، دونوں قومیں ایک دوسرے کی بہتری چاہتی ہیں۔
آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بنڈل آئی لینڈ سے متعلق امور سندھ حکومت سے مل کر طے کرنے کی ہدایت کر دی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں بنڈل آئی لینڈ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے۔ ہم اسے اٹھا کے اسلام آباد نہیں لے آئیں گے، یہ صوبے کا ہی حصہ رہے گا۔ وزیراعظم کی خواہش ہے کہ بنڈل آئی لینڈ راوی سٹی سے زیادہ بہتری سے اترے۔ ہم وہاں 2 نئے شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ آلودگی کے مسائل کو مد نظر رکھ کر جامع ماسٹر پلان پر شہر آباد کیا جائے گا۔ کسی کو اس منصوبے پر تحفظات نہیں ہونے چاہیے۔ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، یہ ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ وہ 2 نئے شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد کے بعد یہ پہلا شہر ہوگا جو آباد ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اتنی تیزی اس میں دکھائیں گے کہ راوی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہمارا راوی کے ساتھ ہوگا۔ اس میں انوائرمنٹ اینڈ ایکو فرینڈلی ڈیولپمنٹ کے اوپر خاص توجہ رکھی گئی ہے۔ IUCN اور USBGC اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل انوائرمنٹ آرگنائزیشنز اس کے اندر ساتھ ہیں، اور وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے وزیر اعظم کو پیش کریں گی۔ انوائرمنٹل اسٹڈیز آن مینجمنٹ ایکسپینشن جو مینگرووز کی ہے، جو اس کے گرد قدرتی جنگل ہے مینگرووز کی صورت میں، اس کی نیچرل ہیبیٹاٹ کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس میں جتنی اس وقت قدرتی طور سے وہاں پہ جو برڈز ہیں، یا اس کے اندر فشز ہیں، یا اس کے اندر جو سمندری جانور وہاں پائے جاتے ہیں، ان کو بغیر خراب کیے ان کی حفاظت کے ساتھ اس کو چلایا جائے گا۔ ہمارا جزیرہ ہے بنڈل آئی لینڈ، یہ اٹھا کے اسلام آباد نہیں لایا جا رہا۔ یہ بنڈل آئی لینڈ سندھ کا ہی حصہ رہے گا۔ سندھ میں تقریباً اس آئی لینڈ کے آنے سے 1.5 لاکھ نوکریوں کا اضافہ ہوگا، اس میں جاب کریشن ہوگی، اور اس کے اندر تقریباً 40 سے 50 لاکھ ٹورسٹ سندھ میں آئیں گے ایک بار یہ آئی لینڈ اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس وقت۔ اس میں جو سیلینٹ فیچرز ہیں، اس کی تمام ریونیو سندھ حکومت کو جائے گی۔ وفاق کا صرف انٹرسٹ اتنا ہے کہ اگر یہ آئی لینڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تقریباً $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی اس آئی لینڈ۔ سندھ کے 2 جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس چیلنج کر دیا گیا۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت سمیت دیگر کو 30 اکتوبر کے نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس یوسف علی نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ صدارتی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اسمبلی کے ذریعے ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبائی حکومت کے ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے صدارتی آرڈیننس کی غیر قانونی ہے، کالعدم قرار دیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہے، عوام کی امنگوں کے مطابق جلد نئی منتخب حکومت قائم ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے قمر زمان کائرہ کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا عوام حکومت سے تنگ آ چکے، انہیں پیغام دے کہ اس حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہے، جلد پنجاب کا تفصیلی دورہ کروں گا، PDM کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے، جیالے گجرانوالہ اور ملتان کے جلسوں میں بھرپور شرکت کریں۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ گجرانوالہ کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے، جیالے پہلے ہی متحرک ہو چکے ہیں، مزاحمتی تحریکوں کو کامیاب بنانے کا تجربہ صرف جیالوں کے پاس ہے۔ نواز شریف کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ نیب راولپنڈی نے نواز شریف کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے DGFIA اور اشتہاری ہونے کے معاملے پر لاہور پولیس کو خطوط ارسال کر دیے۔ نیب کے DGFIA کو خط میں کہا گیا کہ نواز شریف کے اشتہاری ہونے کا ریکارڈ امیگریشن سسٹم میں شامل کیا جائے۔ ذرائع FIA کے مطابق نیب کے خط پر مکمل عمل درآمد بھی کیا جائے۔ نواز شریف کے اشتہاری ہونے کے معاملے پر لاہور پولیس کو بھی خط ارسال کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کا اشتہار ہر تھانے میں ان کی تصویر کے ساتھ چسپاں کرنے اور رائے ونڈ میں ان کی رہائش گاہ کے باہر بھی لگایا جائے۔ متعلقہ تھانے میں بھی وارنٹ گرفتاری کا سرکاری ریکارڈ میں اندراج کرانے کا بھی کہا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کو مفرور قرار دے کر بذریعہ اشتہار طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے عمل میں شریک پاکستان ہائی کمیشن لندن کے
पर्ल सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ू और काउंसलर अताशी राव अब्दुल हनान ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत में फॉरेन ऑफिस के डायरेक्टर यूरोप मोहम्मद मुबशर खान मुतल्लिका दस्तावेजात लेकर अदालत पहुंचे और उन्होंने नवाज शरीफ के दोनों वारंट गिरफ्तारी वसूल करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। बयान कलम बंद कराया। मोहम्मद मुबशर खान ने दोनों वारंट्स गिरफ्तारी वसूल होने की रसीदें अदालत में पेश की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अब बताएं कि आगे क्या होगा। इस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब भरवाना ने कहा कि अगला मरहला नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए कितने अखबारात में इश्तिहार शाया करवाना जरूरी है और इसके खराजात कौन उठाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इश्तिहारात के खराजात रियासत ही उठाएगी। इश्तिहार में नवाज शरीफ को अदालत पेश होने के लिए 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी का तमाम खर्चा विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इश्तिहारात की रकम 2 रोज में जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया। नैब चेयरमैन जावेद इकबाल कहते हैं नैब कारकर्दगी को कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे सराहते हैं। नैब अफसरान लूटी रकम बरामद करने के लिए कोशिशें तेज करें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब अपने क़याम से अब तक 466 अरब रुपए बरामद कर चुका है। नैब करप्शन के खिलाफ जंग को कौमी फरीजा समझता है। नैब बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशां भी है। नैब के क़याम का मकसद कौम को करप्शन से निजात दिलाना है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। उधर मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने जाती तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराया। शहबाज शरीफ का ट्रायल शुरू हो गया था लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी का मकसद APC के फैसलों को नाकाम बनाना था। इमरान खान खौफ की वजह से रियासती ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गद्दारी के पर्चे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो इन नालायकों नाअहलों करप्ट टोले की वजह से बिजली, गैस, अद्वियात, सब्जियां, फल, तमाम चीजें इस वक्त और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। मैंने उस दिन अदाद शुमार के साथ बताया था कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्नीचर की इंडस्ट्री हो, हर ऐसा शोबा जिससे पाकिस्तान की आवाम डायरेक्टली फायदा उठाती है, उस हर चीज को महंगा किया गया। सिर्फ इसलिए आज नैब के अंदर जिस किस्म का रवैया उनके साथ रखा जा रहा है, कहते हैं कल के नवाज शरीफ, नैब प्रोसिक्यूटर क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में इश्तिहारात अखबारात के अलावा ढोल बजाकर ऐलानात लाउड स्पीकर के जरिए किए जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं, हम नैब प्रोसिक्यूटर का और इस नैब के बयान का खैर मकदम करते हैं और हम खैर मकदम करने के साथ साथ ये मशवरा देते हैं कि चेयरमैन नैब, DG सारे नैब के हमरा नैब के अमले के गले में ढोल डालकर लाउड स्पीकर लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ऐलान करें। हम चैलेंज करते हैं, हम खैर मकदम करेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एक दफा फिर ठगों ने आवाम को बेवकूफ बनाने के जतन शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाया जाना इंतहाई हैरान कुन है। जो इंसान खुद असेंबली नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी किस हैसियत से करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। देखते हैं मौलाना और मीम लीग गठजोड़ का ऊंट किस करवट बैठता है। बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जब दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, बोची दरवाज़ा और नेशनल पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं और PDM पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का सरबराह बनाकर अब बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाई बैठी हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के सरसदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी और उनके वालिद साहब को और उनके बाकी ख़ानदान को NRO मिल जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमेशा
उसूल के नाम पे वसूल की सियासत की है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करके अरबों खरबों पे हीठे थे जो है वो सारे इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से। अब की बात फिर उनका मौज मेला लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम इस पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट इसके तमाम अज़ाइम को जो है वो खाक में मिलाएगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ गामज़न रहेगा। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सेनेटर सिराजुल हक ने नवाज शरीफ पर बगावत के मुकदमों की मजम्मत करते हुए कहा कि हर दौर में इस तरह के मुकदमा दर्ज करवाए जाते रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। इमरान खान साहब ने कौम के साथ जो भी वादे किए, ये 792 दिनों का जो सफ़र है, ये सफ़र उसने उल्टा सिमत में किया है। और जिन कामों का न करने का ऐलान किया, हुकूमत ने हर वो काम किया। और उन्होंने कौम के साथ वादा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि कौम के साथ झूठ बोलने, कौम को सबस बाग दिखाने, कौम के साथ धोखा करने में मौजूदा हुकूमत ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम पुराने हुकूमतों को शिकस्त दी है। अब देखिए, गुज़श्ता चंद महीनों में बिजली की कीमत में 7 बार इजाफा हुआ और आज भी हुकूमत ने इतना इजाफा किया कि 1 महीने के मजमूई जो बोझ है 10 अरब मज़ीद बोझ उसने इस हुकूमत ने आवाम पर डाला। अब देखिए, जो आम इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मैं VIP की बात नहीं करता हूँ, जो आप भी रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वो दाल है 140 से 240 रुपए फ़ी किलो, फ़ी मन नहीं। घी 150 रुपया फ़ी किलो कीमत में इजाफा हुआ, अब 245 है। हत्ता कि आटा इस हुकूमत के आने से कबल 35 रुपया फ़ी किलो आटा मिलता था और कल के दिन फ़ी किलो 78 रुपया। नेप्रा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 83 पैसे का इजाफा कर दिया। इजाफा माह जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को आइंदा माह के बिल्स में इजाफी रकम अदा करना होगी। नेप्रा के एलामिये के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेप्रा के फैसले के बाद सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार कर दिया। बताया गया कि अवामी मकामात पर माहिरीन सेहत की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा। NCOC का कोरोना की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। सूरत हाल और SOPs के तहत खोले जाने वाले शोबों का जायजा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पाकिस्तान में मजमूई सूरत हाल बेहतर है। अवामी इज्तिमात, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स कोरोना के फैलाव के मराकज बन चुके हैं। अवामी मकामात पर माहिरीन सेहत की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा। विफाकी वजीर असद उमर का कहना था, अवामी सेहत बुनियादी अहमियत की हामिल है। कोरोना से निमटने में कौमी कामयाबियों को रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6544 हो गई। मजीद 583 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,16,934 हो गए। 497 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 3,03,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 9 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,247, सिंध में 2,535, खैबर पख्तूनख्वा में 1,263, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 89, आज़ाद कश्मीर में 77 और इस्लामाबाद में 187 मरीज इंतकाल कर चुके हैं।
दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,61,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,65,00,000 हो गई। 2,75,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,17,000, ब्राजील में 1,48,304, मैक्सिको में 82,726, रूस में 22,056, भारत में 1,05,554, तुर्की में 8,609, ईरान में 27,658, अफगानिस्तान में 1,470 और सऊदी अरब में 4,947 अमवात हो चुकी हैं। आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स को फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को निकालने से रोक दिया। अदालत ने हिदायत की कि तमाम बच्चे मामूल करके मुताबिक स्कूल जाकर तालीम जारी रखें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने वालिदैन की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें फीस की अदम अदायगी पर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज किया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि किसी बच्चे को फीस की अदम अदायगी पर स्कूल से निकाला गया तो इंतजामिया को तलब किया जाएगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की अहम मुलाकात हुई। मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुलाकात में कहना था, चीन पाकिस्तान का बाइतमाद दोस्त है। दोनों मुल्कों के दरमियान सी पैक खुशहाली और तरक्की का मंसूबा है। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से पाकिस्तानी मईशत मजबूत, जबकि पंजाब के सनती और ज़राई शोबे में नुमायां बेहतरी आएगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि चीन की हैरत अंगेज तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। चीनी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करके मईशत की मजबूती के शोबों को फरोग देंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि काम की रफ्तार को मजीद तेज किया गया है। इससे पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए भारत पर दबाव डाले। अमूमी बहस में इजहार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाना आलमी ताल्लुकात का बुनियादी उसूल है। आलमी बरादरी ने हमेशा हक़ खुद इरादियत के उसूल का इयादा किया। ताहम जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे खुसूसी मामलात में अब तक इस हक़ के आज़ादाना इस्तेमाल से इनकार किया गया है। मुनीर अकरम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल असम्बली पर जोर दिया है कि इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडे की रोकथाम के लिए एक आलमी दिन का ऐलान करे। पाकिस्तान इस तजवीज़ के लिए तमाम रुकन मुल्कों की हिमायत का ख्वाह है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के बहरिया के दरमियान मुश्तरका बहरी मश्क। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार ने हेलीकॉप्टर समेत जनूबी कोरिया के बहरी जहाज के साथ बहरी मश्क में शिरकत की। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के बहरिया जहाज के खलीज अदन में मौजूद हैं और इंसदाद क़ज़ाफ़ी और इसमें अहम इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहरी मश्क में खित्ते की बहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कई ऑपरेशनल सीरियल शामिल थे, जिनका मकसद बाहमी ऑपरेशन की सलाहियत और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। आपको बताएं कि हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता बंग बख्श राहिमहुल्लाह का 977वां उर्स सैकड़ों मशाइख, उलमा इकराम, सजादा नशीन और मजहबी स्कॉलर्स की उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात में शिरकत। हजारों ज़ायरीन ने भी हाजिरी दी। दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं।
اسلام آباد میں قائم سفارت خانے میں آذری ڈپٹی ہیڈ آفس مشنز اور ملٹری اتاشی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ڈپٹی ہیڈ آفس مشن سمیر گلف کہتے ہیں کہ آذربائیجان اپنے دفاع کو ہر صورت یقینی بنائے گا۔ آذربائیجان نے 10 روز میں 26 علاقوں کو فتح کیا۔ آذربائیجان کے ڈپٹی ہیڈ آف میشنز نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ آرمینیا نے بیرون ممالک سے آئے دہشت گردوں کو مسلح کر کے محاذ پر بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ آذربائیجان صرف اپنی سالمیت کا دفاع کر رہا ہے۔ آرمینیا کا بنیادی مقصد شہری آبادیوں کا نشانہ بنا کر دہشت پھیلانا ہے۔ یہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی، شہریوں کو آرمینیائی فوج سے بچانے کے لیے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آذربائیجان کی ملٹری اتاشی نے کہا آذری افواج آرمینیا کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 10 روز کے دوران آذری فوج نے کامیابی سے 26 مقبوضہ علاقے فتح کیے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ صدارتی انتخابات سے پہلے اور فوری بعد بھی کرونا ویکسین کی فراہمی ناممکن ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار کرونا ویکسین کی فراہمی کا دعویٰ کرتے آئے ہیں۔ اب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ انتخابات سے قبل تو کیا انتخابات کے فوری بعد بھی کرونا ویکسین کی فراہمی بالکل بھی ممکن نہیں۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے امریکی شہریوں کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اینٹی باڈی کاکٹیل دوا کا کرونا وائرس کے علاج کے لیے محفوظ قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ خواہش ہے کرسمس سے قبل افغانستان سے فوجی انخلا کو مکمل کر لیا جائے۔ افغانستان میں برسر پیکار امریکی جوانوں کا واپس گھروں میں آنا ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں افغانستان سے فوج کے انخلا کا کام جلد پایا تکمیل کو پہنچے۔ کرسمس سے قبل امریکی فوجیوں کی وطن واپسی خوش آئند ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ بہادر امریکی جوان کرسمس گھروں میں منائیں۔ کابل میں موجود امریکی فوجی جوان گھروں میں کرسمس منائیں گے تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ چین اور بنگلہ دیش کی بڑھتی قربتیں بھارت کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انڈین خفیہ ایجنسی را نے بنگلہ دیش میں تعمیراتی سائٹ پر چینی انجینئر کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ بنگلہ دیش اور چین میں بڑھتی قربتیں مودی سرکار کو کھٹکنے لگی۔ بنگلہ دیش کے ضلع فیروز پور میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے چینی انجینئر موئفن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چینی انجینئر موئفن تعمیراتی سائٹ پر مزدوروں کو اجرت دینے جا رہے تھے۔ نامعلوم افراد نے چینی باشندے کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ موئفن کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ چامبر نہ ہو سکے۔ بنگلہ دیش کے میجر ریٹائرڈ دلاور حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ چینی انجینئر کو بھارتی خفیہ ایجنسی را نے قتل کروایا۔ کھیل کے میدانوں سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اٹالین سائیکل ریس کا 5واں مرحلہ میزبان ملک کے فلپو گانا نے جیت لیا ہے۔ 225 کلومیٹر طویل سفر رائڈرز کے لیے اعصاب شکن رہا۔ اطالوی ٹریک پر سائیکل ریس جاری رہی۔ 5ویں مرحلے میں دنیا بھر کے سائیکل سواروں نے خوب زور بازو دکھایا۔ 225 کلومیٹر کا طویل سفر رات کے اندھیرے اور پہاڑی راستوں کی وجہ سے کٹھن بن گیا۔ میزبان اٹلی کے ہی سائیکلسٹ فلپو گانا سب سے آگے رہے۔ طاقت، تیزی اور مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کامیابی کے بعد بہت خوش نظر آئے۔ معمولی فرق سے آسٹریلیا کے پیٹرک دوسرے نمبر پر اور پرتگال کے روسا تیسرے نمبر پر رہنے کے باوجود مجموعی برتری کے ساتھ سرِ فہرست ہیں۔ اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں قصور سے۔ شیخوپورہ سے سرگودا روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 بہنیں جاں بحق جبکہ بھائی شدید زخمی ہو گیا۔ شیخوپورہ ڈیرہ بولیاں والا سٹاپ سرگودا روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 بہنیں جاں بحق جبکہ بھائی شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو شیخوپورہ نے زخمی نوجوان کو فوری طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال شیخوپورہ منتقل کر دیا۔ چکبال موزہ ٹمن روڈ پر بس اور وین میں تصادم، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔
چکوال کے علاقے موزہ ٹمن روڈ پر بس اور مسافر وین میں تصادم ہوا ہے 8 مسافر زخمی ہو گئے ریسکیو نے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں سفیر احمد اریان نازیہ اقرا یاسمین خرم شہزاد فیصل نثار آصف اقبال شامل ہیں بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھیلیاں والی حارث آباد کا رہائشی 3 روز قبل سعودیہ میں وفات پانے والے نوجوان محمد شاہد کی 6 بچیاں بیوی اور گھر والے آخری دیدار کے لیے شدید غم اور اذیت سے دوچار ہیں وزیر اعظم عمران خان سے میت پاکستان منگوانے کے لیے مدد کی اپیل کر دی سعودی عرب میں وفات پانے والے محمد شاہد کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں معصوم بچیوں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ ہم باپ کے آخری دیدار کو ترس رہے ہیں خدارا ہماری مدد کریں 3 روز گزر گئے میت واپس نہ آ سکی وزیر اعظم مدد کریں پاکستانی حکومت مدد کرے تاکہ میت جلدی واپس آ سکے محمد شاہد کے بھائی نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بھائی سعودیہ میں ٹائر پنکچر کی مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا منٹھار ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ نے مختلف چکوکو بستیوں میں بجلی کا افتتاح کر دیا منٹھار میں ممبر قومی اسمبلی چودھری جاوید اقبال وڑائچ نے مختلف علاقوں میں بجلی کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا چودھری جاوید اقبال وڑائچ نے کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے منٹھار کے انجمن تاجران کے صدر چودھری عمران علی نے ایم این اے سی منٹھار میں گیس کی فراہمی کا مطالبہ کیا جس پر ممبر قومی اسمبلی نے گیس کی فراہمی کا وعدہ بھی کیا بعد ازاں ممبر قومی اسمبلی نے منٹھار کے مختلف چکوکو بستیوں میں مرحومین کے ورثاء سے اظہار تعزیت بھی کی جہانیہ سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ جہانیہ میں کورونا وبا میں کمی کے بعد کبڈی کا میدان سجا دیا گیا ہے مقابلے دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی فیصل آباد نے خانیوال کو 8 پوائنٹ سے ہرا دیا جہانیہ میں فلڈ لائٹ کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنجاب بھر سے نامور پہلوانوں نے شرکت کی اور خوب داؤ پیچ لگائے شائقین نے اسپورٹ سرگرمیاں بحال ہونے پر سکھ کا سانس لیا ایک روزہ فلڈ لائٹ مقابلوں میں پہلوانوں نے ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے خوب زور آزمایا میچ دیکھنے کے لیے بچے بوڑھے اور جوان دور دراز سے گراؤنڈ میں پہنچے اور خوب لطف اندوز ہوئے شائقین کا کہنا ہے کہ کبڈی ہمارا ثقافتی کھیل ہے مگر یہ کھیل اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اس دم توڑتی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے دیگر کھیلوں کی طرح کبڈی کو بھی حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے فیصل آباد میں 8 پوائنٹ سے خانیوال کو ہرا کر کپ جیت لیا اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے